خدا یسوع مسیح کے جلالی مقدس خوبصورت اور نہایت ہی معتبر نام میں آپ سب کو سلام۔ گیٹ فار نیشنز چرچ لاہور پاکستان کی طرف سے میں خدا کا خادم آج آپ کے سامنے ایک نبوتی پیغام لے کر آیا ہوں، اور میری گزارش ہوگی شروع ہی سے کہ آپ اس پیغام کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں تاکہ خدا کی برکت بحالی آپ کی زندگیوں پر ٹھہرے۔ اور یہ نبوتی پیغام حزقیل نبی کے صحیفے میں سے ہے، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ آئیں ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں۔ مرقوم ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ کلام حق کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اس کلام کو، اس پیغام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حزقیل نبی اپنی رودات سناتا ہے، رویا کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھے روح میں اٹھا لیا اور وہ جسم سے باہر آ گیا اور روح کے اندر ہے، اور اس کی روح کو خدا ایک وادی میں لے کر گیا ہے جہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور خدا اس کو چاروں طرف پھراتا ہے اور کلام بیان کرتا ہے کہ میدان، اس وادی کے اندر ہڈیاں باکثرت ہیں اور نہایت سوکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ تازہ ہڈیاں نہیں ہیں، تازہ مردوں کی ہڈیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پرانی ہڈیاں ہیں جو سوکھ چکی ہیں۔ ان کے اوپر ایک دور گزر چکا ہے، اور یہ دور ایسا تھا کہ یہ بالکل فنا کی حالت کے اندر چلی گئی تھی۔ اب خدا حزقیل سے پوچھتا ہے، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل جو خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کی خدمت کرنے والا ہے اور خدا کی قدرت کو جانتا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر کہ خداوند کا کلام سنیں۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں سن نہیں سکتی، ہڈیوں کے اندر جان نہیں ہے، مردگی موجود ہے، اور وہاں پر بوسیدگی بھی موجود ہے، یعنی ہڈیوں سے سمیل بھی آ رہی ہوگی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سوکھی ہڈیاں کلام سنیں؟ تو میرے عزیزو، خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ نبوت کر کہ یہ سوکھی ہڈیاں خداوند کا کلام سنیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا فرما رہا ہے کہ یہ ہڈیاں جو میں ان کے اندر کلام کروں گا، روح ڈالوں گا تو زندہ ہو جائیں گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، ہم یہاں تک یہ سیکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ الہی ذات کا مالک ہے، وہ ہماری زندگی کو جانتا ہے، وہ ہماری ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ ہماری ایک ایک نس سے واقف ہے، ہماری ایک ایک ذہنیت، سوچ سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ خدا پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا۔ پس حزقیل کو وہ یہ کہتا ہے کہ نبوت کر، اور جب وہ نبوت کرتا ہے تو ایک شور ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی پر۔ اب میرے عزیزو، اگر آپ نے کبھی اس منظر کو دیکھا ہو یا قبرستان میں گئے ہوں تو ہڈیاں جب مکس ہو جائیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس
کی ہڈی ہے، کون سے مردے کی ہڈی ہے، کون سے انسان کی ہڈی ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، جب نبوت کی گئی، خدا کی طرف سے حزقیل نے کلام کیا تو وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، اور انہی لوگوں کی ہڈیاں آپس میں ملی جن کی یہ تھیں۔ اور پھر آگے ہوا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ پتلے بن گئے، جس طرح آدم کو بنایا اس کے اندر ابھی جان نہیں تھی، پتلے تو بن گیا لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں تھا۔ پھر خدا حزقیل کو فرماتا ہے کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، اب یہ جو منظر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہلے پر ہر طرف ویرانی تھی، ہر طرف پریشانی تھی، ہر طرف مردگی تھی، وہاں پر زندگی آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پر خدا کا کلام جب بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر زندگی نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب خدا کا کلام بولا جاتا ہے، خدا کا کلام بیان کیا جاتا ہے، تو مردہ ہڈیاں، مردہ زندگیاں زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ان کے اندر نئی زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا، ان کے اندر دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، اور ایک نہایت بڑا لشکر تھا۔ اب خدا یہ حزقیل پر ریویل کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے یہ ہڈیاں کن کی ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کی یہ ہڈیاں ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبریں کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یہ نبوتی طور پر کہہ رہا ہے اور حزقیل کو گواہ بناتا ہے، حزقیل پر یہ ریویل کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یہ اسرائیل کی بحالی کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیل جو پہلے نبوکدنضر کی غلامی میں گئے، 70 سال غلامی کے اندر انہوں نے گزارے، پھر وہاں سے واپس آئے اور اسرائیل کو آباد کیا، وہاں پر رہے، ہیکل بنی، اور اس کے بعد 70 بعد از مسیح میں یہ وہاں سے پھر تتر بتر ہو گئے، وہاں سے نکل گئے، اور یہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر، مختلف حصوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ کس سبب سے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو نہیں مانا تھا، خدا کی قدرت کو نہیں مانا تھا، جس کے سبب سے یہ ہوا کہ یہ تمام ممالک کے اندر ذلیل و رسوا ہوئے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، شریعت کی 5 کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، تو خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے احکامات کو مانو گے تو تم قائم رہو گے، اگر نہیں مانو گے تو میں تم کو تمام دنیا کے اندر تتر بتر کر دوں گا، تم پھیل جاؤ گے، تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ اور ایسا ہوا، نبوت کا کام پورا ہوا، لیکن یہاں پر ایک زندہ امید دی جا رہی ہے کہ میں پھر تمہیں اس ملک میں بساؤں گا۔ اب میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت کیسے پوری ہوتی ہے، خدا کیسے ان کو واپس لے کر آتا ہے، کیسے ان کو بحال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، 70 بعد از مسیح میں
یہ وہاں سے نکلے، مختلف ممالک کے اندر جاتے رہے، اور ہر ملک کے اندر ان کو مار پڑی، نفرت اتنی شدید تھی کہ ان کو کوئی اپنے ملک میں ٹکنے نہیں دیتا تھا، ان کے اوپر سزا جاری رہی، اور وہ سزا خدا کی طرف سے تھی۔ لیکن خدا کا وعدہ سچا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں اسی ملک میں لے کر آؤں گا۔ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ 1767 میں انہیں حجاز سے نکالا گیا، پھر 890 میں انہیں شام سے نکالا گیا، نفرت اتنی کہ ہر ملک سے ان کو نکال دیا گیا۔ پھر 920 میں پرتگال سے یہ ذلیل و رسوا ہو کے نکال دیے گئے، 1110 میں اسپین سے، 1290 میں برطانیہ سے، 1306 میں فرانس سے، 1370 میں بیلجیم سے، اور 1380 میں چیکوسلواکیہ سے، 1394 میں دوبارہ فرانس سے نکالے گئے، 1446 میں ہالینڈ سے، 1501 میں روس سے نکالے گئے، 1540 میں اٹلی سے نکالے گئے، اور پھر 1551 میں جرمنی سے نکالے گئے۔ میرے عزیزو، دوسری جنگ عظیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہٹلر جو اٹھتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ تمام دنیا کو فتح کر لے، تو اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے ساتھ نفرت کا اظہار اس نے کیسے کیا؟ وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا کہ ایک کمرے کے اندر، ایک چیمبر کے اندر ان کو بند کر دیتا، اور ان کے اوپر زہریلی گیس چھوڑ دیتا، اور یہ وہاں پر مر جاتے۔ پھر آگ کی بھٹیوں میں ان کو ڈال دیا جاتا، بھوک پیاسا رکھا جاتا، ان سے یہ ان کی ہلاکت ہوئی، گولیوں سے اور مختلف قسم کی دردناک اذیتیں کے ذریعے سے ان کو اتنا مارا کہ 6 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 60 لاکھ یہودی جو تھے اس نے مار دیے۔ میرے عزیزو، نسل کشی ہو رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کے وعدے ان کے ساتھ تھے۔ جو حزقیل نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، خدا کا وعدہ ان کے ساتھ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تم جو نا امید ہو چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں ہر ملک کے اندر مارا جا رہا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اسی ملک میں دوبارہ بساؤں گا۔ اور خدا نے وہ وعدہ کیا۔ 14 مئی 1948 کے اندر یہ قوم دوبارہ بحال ہوئی۔ ان کی ناروے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ان وعدوں کی تکمیل کے لیے جو خدا نے ہم سے کیے ہیں، ہم دوبارہ سے اسرائیل کے اندر جائیں گے۔ وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی اور اسرائیل کے ملک میں آنا شروع کیا۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی پوری دنیا کے اندر کہ جو لوگ ہیں، اسرائیلی ہیں، وہ اسرائیل کے ملک میں آئیں۔ اور میرے عزیزو، ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں ویل سیٹلڈ ہو چکے تھے، جائیدادیں کھڑی کر چکے تھے، اور علم اور دانش رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک اسرائیل کے اندر دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے۔ اور 1948 کے اندر یہ ملک معاذر وجود کے اندر آیا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس کی ترقی کے اندر جو بڑا ہاتھ ہے وہ خدا کے وعدوں کا ہے، جو خدا نے ان کے ساتھ کیے، اور آج یہ بالکل مردہ حالت سے نکل کر زندگی کے اندر آ گئے ہیں، اور انہوں نے ہر شعبے کے اندر بہت بڑے کام کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی مختلف تہذیبیں ہیں، ہسٹری کے اندر ان کے نام تھے، بڑا نالج، بڑا ہی سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن جب وہ ختم ہوئے تو صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو ہر ملک میں ذلیل و رسوا ہوئی، لیکن 1878 سال بعد دوبارہ خدا نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور ایسا کھڑا کیا کہ آج دنیا ان کے سامنے ہے، دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور اگر علم کے میدان میں، طب کے میدان میں، اور دوسرے شعبوں میں، ٹیکنالوجی کے اندر ان دیکھیں تو یہ صفائے اول پر موجود ہیں، نوبل انعام ان کے پاس سب سے زیادہ موجود ہیں، اور کچھ ایسی انوینشنز ہیں، ایسی ایجادات ہیں جو صرف اور صرف اسرائیل کے حصے میں آئی ہیں۔ انہوں نے اس انوینشنز کی ہیں، ایجاد کی ہیں، اور ٹاپ ورلڈ ریکگنائز جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کے اندر ہیں،
اور سب سے زیادہ سائنٹسٹ جو ہیں یہ پیدا کرنے والی قوم ہے، ریسرچ پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والی یہ قوم ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی انوینشنز ہوئی ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر، جو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے اس کو پروسیسر کہتے ہیں، انٹل پروسیسر جو ہے وہ ایجاد کرنے والی یہودی قوم ہے۔ اور میرے پاس یہ یو ایس بی موجود ہے، آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ سینڈک کمپنی کی ہے، اور سینڈک کمپنی کی یہ یو ایس بی جو ہے اس کو ایجاد کرنے والے اسرائیل ہیں، اور انہوں نے ایک مشین ایجاد کی ہے جو ہوا میں سے پانی کو لیتی ہے اور ہوا کو پانی کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ان ممالک کے لیے، دنیا ان کو آج بھی نفرت کرتی ہے لیکن یہ دنیا کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ ہوا سے پانی کو ایکسٹریکٹ کر کے، حاصل کر کے اس کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جائے۔ کتنے یہ بابرکت لوگ ہیں، خدا نے ان کے اوپر کرم والا ہاتھ رکھا ہے۔ پڑھائی دیکھ لیں، لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر ہم ملٹری کے میدان جنگ کے اندر دیکھیں تو یہ انوینشن ان کی بہت بڑی ہے کہ ان کے اوپر کوئی میزائل داغے گا تو وہ میزائل ان کے اوپر، ان کی سرزمین پر نہیں گرے گا بلکہ ہوا کے اندر ہی وہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے۔ میرے عزیزو، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ خدا نے ان کو ریسٹور کیا ہے، ان کے اوپر ریسٹوریشن کا عمل کیا ہے جو حزقیل نبی کے صحیفے کے مطابق ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں تو روحانی طور پر آج جو مردہ حالت کے اندر ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں۔ تو یہ کلام آپ کے لیے ہے کہ خدا آپ کو مردہ حالت میں سے نکال کر زندگی میں لے آئے گا۔ آپ جب خدا کے اوپر یقین رکھیں گے، خدا کے کلام کے اوپر یقین رکھیں گے تو خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے کام کرے گا اور خدا کی قدرت آپ کے اوپر ٹھہرے گی۔ آج اگر آپ مایوسی کی حالت میں ہیں تو اس کلام کو ضرور سنیں اور اپنی مردہ حالت کے اندر سے نکل کر خدا کے پاک روح کی قوت کے اندر آنا شروع ہو جائیں کہ جس طرح خدا ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے وہی وعدے میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہیں کہ خدا کی قدرت ہماری زندگیوں پر سایہ کرے گی اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو برکت ملی ہے تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔